खतरे की घंटी कब बज चुकी होती है? दवा बंद करके फिर कहते हैं अब दोबारा बढ़ गया। ग्रीन टी, जिसको सब्ज चाय भी कहा जाता है, घर में सालन कम नमक वाला बनाएं। लहसुन को अपनी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बनाना मुफीद हो सकता है। नमक नमक ही है, नाम बदलने से सोडियम की हकीकत तब्दील नहीं होती। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद। अगर आज की वीडियो आपने पूरी देखी और उस पर अमल कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जिंदगी में कभी भी कम से कम हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अब सुने, बल्कि गौर से सुने। क्या आपको कभी यह महसूस हुआ कि सर भारी रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, नींद पूरी नहीं होती, दिल घबराता है, या कभी कभी यूं लगता है कि तबीयत नॉर्मल नहीं? बहुत से लोग फौरन कह देते हैं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ लग रहा है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ब्लड प्रेशर बढ़ने से पहले जिस्म वाकई कोई इशारा देता है, या ये एक ऐसी खामोश कैफियत है जो बगैर शोर मचाए अंदर ही अंदर नुकसान करती रहती है? आज की वीडियो में हम बहुत सादा अंदाज में समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये खामोश कातिल क्यों कहलाता है, किन अलामात को लोग इससे जोड़ते हैं, कब खतरा वाकई संजीदा होता है, और घर में, खुराक में और रोजमर्रा आदतों में क्या तब्दीलियां आपकी मदद कर सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर खामोश क्यों कहलाता है? सबसे पहले एक बात जहन में बिठा लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर अक्सर किसी वाज़े अलामत के बगैर होता है। यानी बहुत से लोग साल हर साल इसके साथ घूमते रहते हैं मगर उन्हें पता ही नहीं चलता। वो काम भी कर रहे होते हैं, चल भी रहे होते हैं, फिर भी रहे होते हैं और ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल ठीक भी लग रहे होते हैं, मगर अंदर ही अंदर उनके दिल, दिमाग, गुर्दों, आंखों और शरियानों पर दबाव बढ़ रहा होता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को सिर्फ एहसास से नहीं, मशीन से पहचाना जाता है। आपको कुछ महसूस ना हो तब भी बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है, और कभी सरदर्द हो, कमजोरी हो या बेचैनी हो तब भी जरूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर ही हो। फिर लोग किन अलामात को ब्लड प्रेशर से जोड़ते हैं? अगरचे हाई ब्लड प्रेशर अक्सर खामोश रहता है, फिर भी कुछ लोग चंद कैफियतें महसूस करते हैं। मसलन सुबह उठते वक्त सर में दर्द, चक्कर या सर भारी रहना, धुंधला नजर आना, दिल की धड़कन का मामूल से ज्यादा तेज महसूस होना, कानों में शोर या भिनभिनाहट, नाक से खून आना, बेचैनी या घबराहट। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता है, ये अलामात सिर्फ ब्लड प्रेशर की नहीं होती। ये नींद की कमी, जहनी दबाव, माइग्रेन, खून की कमी, एनीमिया, पानी की कमी, एंग्जाइटी या दूसरी बहुत सी वजूहात से भी हो सकती है। इसलिए अगर आपने सिर्फ अलामात देखकर खुद ही फैसला कर लिया कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, तो ये आधा सच हो सकता है, पूरा नहीं। वो खामोश इशारे जो दरअसल आदतों में छुपे हुए होते हैं। एक अहम बात, ब्लड प्रेशर कभी भी जिस्म में नहीं, आपकी रोजमर्रा जिंदगी में इशारे देता है। खाने में नमक ज्यादा होना, अगर आपको हर चीज में नमक, अचार, पापड़, चिप्स, निम्को, फास्ट फूड, सॉसेस या प्रोसेस्ड चीजें पसंद हैं, तो ये सिर्फ जायका नहीं, मुस्तकबिल का खतरा भी है। वजन का बढ़ना, खास तौर पर पेट का निकल जाना, पेट के इर्द गिर्द चर्बी का बढ़ जाना, जिस्म का अंदरूनी तवाजुन बिगाड़ता है और ब्लड प्रेशर ऊपर ले जा सकता है। जिस्मानी हरकत कम होना, सारा दिन कुर्सी पर, गाड़ी पर, दफ्तर, मोबाइल और रात देर तक जागते रहना, ये सब मिलकर ब्लड प्रेशर के लिए राहें हमवार करते हैं। नींद पूरी ना होना, जो लोग मुसलसल कम सोते हैं, खर्राटे लेते हैं या रात को बार बार उठते हैं, उनमें भी बीपी का मसला अक्सर सर उठा सकता है। जहनी दबाव या स्ट्रेस, एक दिन में शायद बीमार ना बनाए, मगर महीनों और सालों का दबाव जिस्म पर अपना हिसाब जरूर लिखता रहता है। तंबाकू नोशी और अल्कोहल, ये दोनों खून की नालियों और दिल पर बुरा असर डालते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ाने का खतरा बढ़ा देते हैं। किन लोगों को खास एहतियात करनी चाहिए? बहुत अहम सवाल जो बार बार पूछा जाता है। अगर आप में ये चीजें मौजूद हैं जो अब मैं बताने लगा हूं, तो आपको खास तौर पर होशियार रहना चाहिए। जैसे कि उम्र बढ़ रही है, खानदान में हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी की हिस्ट्री रही हो, आपका वजन ज्यादा है, आप वर्जिश नहीं करते, नमक ज्यादा खाते हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपको गुर्दों का मसला है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सिगरेट पीते हैं, नींद खराब है या खर्राटे बहुत ज्यादा हैं, ऐसे लोगों को अलामत आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें बाकायदगी से अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए या करवाना चाहिए। खतरे की घंटी कब बज चुकी होती है, ये बहुत अहम बात है।
اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جائے یا اس کے ساتھ خطرناک علامات آ جائیں تو یہ معمولی بات نہیں رہتی، فوراً ایمرجنسی میں مدد لینی چاہیے، جیسے کہ اگر سینے میں درد ہو، سانس پھول رہی ہو، اچانک بولنے میں دقت محسوس ہونے لگے، چہرے پر بازو یا ٹانگ کا ایک حصہ سن ہو جائے، چلنے میں لڑکھڑاہٹ ہو، نظر اچانک خراب ہو، شدید سر درد کے ساتھ الجھن، قے یا بے ہوشی جیسی کیفیت ہو، اور خاص طور پر اگر بی پی 120/180 یا اس سے زیادہ ہو اور ساتھ یہ علامات بھی موجود ہوں، تو یہ وہ مرحلہ ہے جہاں گھر کے ٹوٹکے نہیں، فوری طبی امداد چاہیے، یعنی کہ ایمرجنسی میں مدد حاصل کرنی چاہیے۔ گھر میں کیا کریں؟ عملی اور محفوظ اور واقعی مفید باتیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس حصے پر جس کا لوگ سب سے زیادہ انتظار کرتے ہیں۔ گھر میں کیا کریں کہ بلڈ پریشر قابو میں رہے؟ نمبر 1، نمک کم کریں، واقعی کم کریں۔ یہ وہ نصیحت ہے جو سنتے تو سب ہیں مگر مانتے کسی کی نہیں۔ صرف اوپر سے نمک چھڑکنا بند کرنا کافی نہیں، اصل نمک اکثر چھپا ہوتا ہے اچار میں، پاپڑ میں، چپس، نمکو، پیکڈ سوپ، ساسز، فاسٹ فوڈ، پروسیسڈ گوشت، بیکری آئٹمز۔ گھر میں سالن کم نمک والا بنائیں اور زبان کو آہستہ آہستہ اپنی عادت ڈلوائیے۔ شروع میں بے مزہ لگے گا، پھر یہی نارمل لگنے لگے گا۔ نمبر 2، گھریلو خوراک کو دل کا دوست بنائیں۔ اپنی پلیٹ میں ان چیزوں کو بڑھائیں: سبزیاں، پھل، دالیں، ثابوت اناج، دہی، کم چکنائی والی چیزیں، مناسب مقدار میں میوے اور بیج، اور یہ چیزیں کم کریں جیسے کہ تلی ہوئی، گھی اور زیادہ چکنائی والے، بازار کا جنک فوڈ اور شوگر والی ڈرنکس۔ نمبر 3، روزانہ واک کریں۔ اگر آپ ورزش نہیں کر سکتے تو کم از کم تیز قدموں سے واک شروع کر دیں۔ 30 منٹ روزانہ یا 10-10 منٹ کے 3 حصے بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ 2 دن کا جوش نہیں، 6 مہینے کی پابندی اصل علاج ہے۔ نمبر 4، وزن کو کم کریں۔ صرف 4 سے 5 کلو وزن کم ہونے سے بھی بعض لوگوں کا بی پی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اپنی نیند کے اوقات درست کریں۔ رات دیر تک موبائل پر اسکرولنگ کرنا، بے وقت کھانا اور خراب سلیپ سائیکل بلڈ پریشر کے دشمن ہے۔ وقت پر سونا، کمرہ نسبتاً پرسکون رکھنا اور رات کی ہیوی کافی کو کم کرنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 6، اسٹریس مینجمنٹ۔ یہ کوئی فلمی جملہ نہیں، اصل علاج کا حصہ ہے۔ گہری سانسیں، نماز، مراقبہ، ہلکی واک، اسکرین ٹائم کو کم کرنا اور روزمرہ شیڈیول سیدھا رکھنا بی پی پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ نمبر 7، گھریلو ٹوٹکے مگر سمجھداری کے ساتھ۔ اب آتے ہیں ان چیزوں پر جن کے بارے میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی گھریلو ٹوٹکا بتا دیں، کوئی قدرتی چیز بتا دیں، کوئی ہربل علاج۔ میرا سیدھا جواب یہ ہے، ہاں کچھ قدرتی چیزیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بنیادی علاج کا متبادل ہرگز نہیں۔ نمبر 1، لہسن۔ لہسن کو اپنی روزمرہ خوراک کا حصہ بنانا مفید ہو سکتا ہے، مثلاً سالن، دال، سبزی یا دہی والے ہلکے ڈپ میں۔ لیکن گارلک سپلیمنٹ یا کیپسول اپنی مرضی سے شروع نہ کریں، خاص طور پر اگر آپ بلڈ پریشر کی میڈیسن یا بلڈ تھنر یا دوسری دوائیں بھی لے رہے ہوں۔ نمبر 2، السی کے بیج، جس کو فلیکس سیڈز بھی کہا جاتا ہے۔ السی کو دہی، دلیے یا سلاد میں تھوڑی مقدار میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اوور آل ہارٹ ہیلدی ڈائٹ کا حصہ بن سکتی ہے۔ نمبر 3، سبزیاں اور پوٹیشیم والی قدرتی غذا جیسے کہ کیلا، پالک، پھل، دالیں اور قدرتی غذا بعض لوگوں کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کسی کو گردوں کا مسئلہ ہے تو پوٹیشیم والی چیزیں بڑھانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں۔ نمبر 4، گرین ٹی، جس کو سبز چائے بھی کہا جاتا ہے یا پھر بلیک ٹی، اعتدال میں چلے گی مگر کسی بھی چیز کی زیادتی ہر چیز کا بیلنس خراب کر دیتی ہے، اور گرین ٹی ایکسٹریکٹس یا سپلیمنٹس ہرگز محفوظ شارٹ کٹ نہیں۔ اور نمبر 8، وہ غلطیاں جو لوگ بہت کرتے ہیں۔ غلطی نمبر 1، جب طبیعت ٹھیک لگتی ہے تو دوا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت عام اور خطرناک غلطی ہے۔ بی پی کی دوا اکثر اس لیے کام کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کا بی پی ٹھیک آ رہا ہوتا ہے، دوا بند کر کے پھر کہتے ہیں اب دوبارہ بڑھ گیا۔ غلطی نمبر 2، صرف ٹوٹکوں سے کام چلا لیتے ہیں۔ لہسن، ہربل چائے یا دیسی نسخہ یہ سب مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو واقعی ہائپر ٹینشن ہے یعنی کہ بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو یہ اکیلے کافی نہیں۔ غلطی نمبر 3، سر درد نہیں تو بی پی نہیں۔ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے مگر انہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ غلطی نمبر 4،
گھر کا سمندری نمک یا کالا نمک نقصان نہیں کرتا، ایسا لوگ سوچتے ہیں۔ نمک نمک ہی ہے، نام بدلنے سے سوڈیم کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ نمبر 9، گھر میں بی پی کیسے چیک کریں؟ اگر آپ گھر میں بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو یہ اصول یاد رکھیں۔ بلڈ پریشر ناپنے سے پہلے 5 منٹ آرام کریں۔ چائے، کافی، سگریٹ یا ورزش کے فوراً بعد بلڈ پریشر کبھی بھی چیک نہ کریں۔ کرسی پر سیدھے بیٹھیں، بازو دل کی سطح پر ہو، ایک بار کے بجائے 2 بار ریڈنگ لیں۔ مختلف دنوں میں ریکارڈ رکھیں، ایک ریڈنگ پر فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ پیٹرن دیکھیں، ریکارڈ دیکھیں، پھر ڈاکٹر سے بات کریں۔ اور نمبر 10، یہی اصل پیغام ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اکثر بڑھنے سے پہلے کوئی واضح اعلان نہیں کرتا، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ کچھ علامات ہو سکتی ہیں، مگر ان پر بھروسہ کر بیٹھ جانا یہ سمجھداری ہرگز نہیں۔ اصل حفاظت یہ ہے کہ بلڈ پریشر باقاعدگی سے چیک کریں، نمک کو کم کریں، وزن کنٹرول کریں، واک کریں، نیند پوری کریں، کم سے کم اسٹریس لیں، قدرتی اور سادہ خوراک کو اپنائیں، اور اگر پہلے سے دوا لے رہے ہوں تو اسے خود سے بالکل بھی بند نہ کریں۔ گھریلو ٹوٹکے، آرگینک غذا اور بعض ہربل چیزیں مددگار اور سہارا تو ہو سکتی ہیں، مگر اصل علاج کی جگہ بالکل نہیں لے سکتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کی گئی باتیں آپ لوگ اپنی لائف سٹائل میں ضرور شامل کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوسروں کے فائدے کے لیے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی ہیلتھ کے مطابق کمنٹس میں مجھے بتائیں یا پھر واٹس ایپ کریں کہ آپ کے ساتھ صحت کے کیا مسائل ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دوں۔ نادر ہیلتھ کلینک سے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔